بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسیٰ کیس میں بالآخر لاہور کی جو سب سے بڑی جو وکلا باڈی ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اور حکومت کے حق میں سامنے آ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ جتنا کچھ ہوتا رہا، پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، وہ ہمیشہ حکومت کا جو موقف تھا کہ ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کیوں نہ ہوں، اور اس کے سامنے ہمیشہ یہ بار کونسلز سامنے آ جاتی تھیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ لاہور بار کا کہ یہ دبنگ فیصلہ ہے۔ ایک دن پہلے یہ اجلاس ہوا ہے، جنرل کونسل کا یہ اجلاس تھا، اور اس میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ کیس میں بیسیکلی یہ جو ریویو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے، یہ ان کو بیک کرنے کے لیے تھا۔ اجلاس میں کیا ہوا اور وہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اسپیسیفکلی جو اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کی کاپی میرے سامنے موجود ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریوائیول ہو رہا ہے اور یہ ایک انہونی ہو گئی ہے کہ وکلا باڈیز جو ہیں یا وکلا کے جو نمائندے ہیں وہ اب آ گئے ہیں، اصل جو ان کا مقام تھا اس مقام پر آ گئے ہیں، اور وہ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان، میں آپ کو جو پہلے کی باتیں وہ نہیں بتاؤں گا، یہ 2 دن پہلے جو پاکستان بار کونسل میں جو کچھ ہوا اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں قاضی فیض عیسیٰ کیس کو لے کے، وہ پہلے میں آپ کو مختصر سا بتا دوں۔ آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ریویو پٹیشنز فائل کی گئی تھیں۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، وزیر قانون شہزاد اکبر اور FBR کی طرف سے یہ 5 ریویو پٹیشنز فائل کی گئی تھیں، جن کو جو ہے وہ آبجیکشن لگا دیا تھا جو اس میں جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس آبجیکشن کے خلاف تو کیونکہ حکومت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ودن 30 days جو ہے وہ اس کو ریموو کروا سکتے ہیں۔ اگر ریموو ہو جائے گا تو ڈائریکٹ وہ کسی بینچ کے سامنے 10 رکنی بینچ کے سامنے لگ جائے گا، ریموو نہیں ہوگا تو وہ عدالت میں لگ جائے گا اور اس کے اوپر پھر بحث ہوگی اور عدالت پھر اس کو جوڈیشل سائیڈ میں سنیں گی۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے ایک جو ہے وہ اجلاس بلایا، وائس چیئرمین خوشنود علی خان صاحب وہ اس کی صدارت کر رہے تھے، اور وہاں پر ایک اہم قرارداد پاس کی گئی حکومت کے خلاف، اور اس میں یہ کہا گیا کہ قاضی فیض عیسیٰ کیس میں جس طریقے سے ریویو پٹیشنز فائل کی جا رہی ہیں، حکومت اور حکومتی جو حکمران ہیں ان کی طرف سے یہ میلا فائڈلی ہے آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ، اور یہ کہا گیا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اس کا کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے یہ 5 پٹیشن ریویو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں اور تب فائل کی گئی ہیں جب یہ معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تو یہ بدنیتی بتا رہا ہے حکومت کی۔ لیکن جو وہاں پر جو پاکستان بار کونسل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس معاملے پہ حکومت کے سامنے ڈٹ جائیں گے، ہم حکومت کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانے دیں گے جس سے رول آف لا یا جو جوڈیشری ہے اس کی آزادی پر، عدالتوں کی آزادی پر یا عدلیہ کی آزادی پر کوئی حرف ہے۔ جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ اس سے 2 قدم آگے چلی گئی، اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایک تو اسد تور کے معاملے پر انہوں نے چیف جسٹس گلزار صاحب سے سو موٹو لینے کا کہا کہ اس پر نوٹس لیا جائے، اور اسد تور کے کیس میں جو ذمہ داران ہیں اور اس میں پھر ان کا بھی الزام، کیونکہ آپ جانتے ہیں اداروں پر تھا، تو کہا گیا کہ ہر حال میں جو اصل ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے۔ ساتھ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیس میں آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس میں پارٹی بھی تھی، اور پھر ریویو بھی فائل کیا گیا تھا ان کی طرف سے۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیس میں جو ریویو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں یہ بالکل غیر قانونی اور ان کا کوئی بھی قانونی جواز موجود نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ہر حال میں ان کو مسترد ہونا چاہیے اور ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ یہ ریویو پٹیشنز فائل کریں۔ اب یہ تو بات ہمیں آ گئی واضح، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل ہے وہاں پر کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو 3-4 نام گنوا دیتا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، احسن بھون صاحب پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، عابد ساکی صاحب پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، اور یہ تینوں اکٹھے پیش ہوتے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، اور ان تینوں کے جو پٹیشنز ہیں ان کے اوپر نام آتے رہے ہیں۔
وہیں پہ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، لطیف کھوسہ صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا، پہلے اسی طرح کے جو لوگ تھے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں رہے، جو اس وقت موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ قتل کے کیس میں ملزم بھی ہیں اور عبوری ضمانت انہوں نے کروائی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ تو یہ بدقسمتی سے جو وکلاء کا نمائندہ ایک باڈی تھی وہ چلی جاتی ہے پولیٹیکل جو مافیا ہے ان کے ہاتھ میں، اور وہ پیچھے سے انویسٹ کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ڈونیٹ کرتے ہیں، انویسٹرز ہیں، اور انویسٹرز ان کو الیکشن جتواتے ہیں، اور اس وجہ سے پورا جو نظام تھا وہ درم برم ہو گیا۔ یہ جو موجودہ لاہور بار ایسوسی ایشن کیونکہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، ڈسٹرکٹ بار ہے لاہور بار جو ہے، تو وہ جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور ینگسٹرز پر مشتمل ایک جو ہے وہ ایک الیکشن ہوا، اور الیکشن میں جو ہے وہ ینگسٹرز سامنے آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جس میں میجورٹی پروفیشنل لوگ ہیں۔ پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ پروفیشنل نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسری طرف ہمیں نظر آتے تھے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ابھی لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے 2022 میں، اس کے لیے جو صدر کے امیدوار ایک سامنے آئے ہیں وہ فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، رانا ثناءاللہ کے، کیبنٹ صفدر کے اور ان سارے لوگوں کے وہ وکیل ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو باڈی ہے، یہ جو لاہور بار کی کیبنٹ ہے، یہ ینگسٹرز تھے، ملک سرود صاحب ہیں، محمد حسین شاہین صاحب ہیں، تو یہ ہمیں امید تھی کہ یہ کچھ اچھا کریں گے، اور اس امید پر ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا تھا۔ ہمارے جو گروپس تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا، جتنے ینگسٹرز تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کل ایک اجلاس بلایا ہے، اور یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے اس کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں 3-4 چیزوں کو جو ہے وہ ایجنڈے میں تھیں، لیکن مین تھا قاضی فیض عیسیٰ کیس۔ قاضی فیض عیسیٰ کیس میں ہم لوگوں نے لاہور بار ایسوسی ایشن سے یہ گزارش کی تھی کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بار کونسلز ہیں، جو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، وہ اب صرف اور صرف جہاں عمران خان کی مخالفت ہے وہاں ہمیں نظر آتے ہیں، یا اداروں کی مخالفت ہے وہاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کا اپنا کیا کردار رہ گیا ہے، اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جج جو ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جرنیل احتساب سے باہر نہیں ہے، تو کیا کوئی جج جو ہے وہ احتساب سے باہر ہے؟ اور اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو اس میں یہ اتنے پرسنل کیوں ہو گئے ہیں؟ اس ریکویسٹ کی بنیاد پر یہ اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں لاہور بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، پہلے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو حکومت پاکستان کی طرف سے یا 5 جو ریویو پٹیشنز ہیں، یہ ان کا حق ہے، اور یہ ریویو پٹیشن فائل ہونی چاہیے، میرٹ کے اوپر ان کو سننا چاہیے۔ اگر میرٹ میں ان کو کوئی چیز نظر آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گی تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ساتھ لاہور بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں شریف خاندان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے آتے ہیں، تو اس پر نہ صرف عوام جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے، بلکہ جو وکلا کمیونٹی ہے وہ بھی اضطراب کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کا جو وقار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، اور عدلیہ کے وقار جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو ایک بڑے نپے تلے الفاظ میں یہ قرارداد پیش کی گئی ہے جو پاس ہوئی ہے، اس میں کہا گیا کہ لاہور بار ایسوسی ایشن جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، وہ اس کیس سے قطع تعلق نہیں رہ سکتی۔ ایگزیکٹو کمیٹی لاہور بار ایسوسی ایشن مزید یہ سمجھتی ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے۔ اگر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا احتساب کیا جا سکتا ہے تو ججز کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر جو معاملہ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، اس کو کیوں جوڑا جا رہا ہے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ، اور کیوں اس کو عدلیہ کی آزادی کے ساتھ جوڑ کر ان کو بچایا جا رہا ہے، اور کیوں یہ سارے کے سارے جو بڑے وکلا لیڈرز ہیں یہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں؟ سوالات اٹھائے گئے، اور ساتھ کہا گیا کہ ایگزیکٹو کمیٹی لاہور بار ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن آنے والے دنوں میں وقت پڑنے پر اس کیس میں بطور فریق شامل ہو کر اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، اور قانون کی حاکمیت اور بالادستی کو یقینی بنائے گی، اور اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج یا اس کی فیملی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی سوال پوچھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ یہ
قرارداد پاس ہوئی ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی کامیابی ہے اس کمیونٹی میں ان لوگوں کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ماضی میں چلتا آیا ہے، جس طریقے سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے ان بار کونسلز کو اور بار ایسوسی ایشنز کو، اور اپنے لوگوں کو اس میں جو ہے وہ آگے لے کر آئے ہیں، نان پروفیشنل لوگ۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ جعلی ڈگریوں والے بار کونسلز کے جو ہے وہ بڑے عہدوں پر رہے، تو وہ سارے کے سارے کون لے کے آتا رہا، ان کو کون اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا، کون جو ہے فنڈنگ کرتا رہا، یہ ساری چیزیں اب جو ینگسٹرز ہیں یا جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ اگر اب بھی ہم کھڑے نہ ہوئے تو یہ جو مافیا اندر آ گئی ہے، یہ مافیا اس پورے پروفیشن کو تباہ و برباد کر دے گی، اور یہ پروفیشن ختم ہو جائے گا اگر اس مافیا کا مقابلہ نہ کیا گیا۔ اس کی پہلی جو اینٹ ہے وہ لاہور بار نے لگا دی ہے، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ان مافیا کے ساتھ ایسے ہی لڑیں گے، اور صرف قانون کی بالادستی ہوگی اور ریاست کے لیے بات ہوگی، جو ریاست کے فائدے میں ہوگا، چاہے آگے کوئی جج ہے، جرنیل ہے، حکمران ہے، جو بھی ہے، نہیں دیکھا جائے گا، صرف ریاست کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔